جی السلام علیکم۔ آج ہم انسانی ذہن کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے، اور وہ بھی اجتماعی طور پہ۔ ایک تو یہ کہ ایک دور کے اندر جو ایک ایرا چل رہا ہے دنیا کے اندر، اس میں انسانی ذہن کیسے کام کرتا ہے، اور پھر انڈیویجول انسانی ذہن جو ہے وہ کیسے کام کرتا ہے۔ اور اس پہ مولانا وحید الدین نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اور ایگزامپلز جو ہیں انہوں نے بہت سائنٹیفک ورڈ کی بھی دی ہیں، اور اس سے پہلے جو لوگ جو بڑے بڑے نام رہے ہیں، جس میں ایرسٹوٹل ہے، اس کا بھی ذکر انہوں نے کیا ہے۔ تو یونانی فلسفی ایرسٹوٹل، یہ جسے ارسطو کہتے ہیں، یہ اس کا جو ٹائم ہے وہ 384 سے 322 قبل مسیح تھا، یہ اس کا ایرا بنتا ہے۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ ایرسٹوٹل کا یہ نظریہ تھا کہ جو گول دائرہ ہے وہی کائنات کا ایکچوئل دائرہ ہے، یا پرفیکٹ سرکل ہے، اور جیومیٹری کے اندر بھی وہ پرفیکٹ ہے، بالکل گول ہے۔ اور یہ اس مفروضے کی بنیاد پر رسول نے یہ کہا تھا کہ فطرت نے یا نیچر نے کائنات میں جو بھی چیزیں بنائی ہیں، خاص طور پہ اجرام فلکی کی بات انہوں نے کی تھی، جس میں مختلف جو ہیں ستارے ہیں، سیارے ہیں، وہ جو ایک دوسرے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، وہ سب کے سب ایک خاص دائرے کے اندر گھوم رہے ہیں، اور ان کی شیپ دیکھیں تو وہ بھی پرفیکٹ دائرے کے اندر ہے۔ تو یہ نظریہ جو تھا، یہ چونکہ ایرسٹوٹل نے کہا تھا تو سب نے اس کو مانا، اور ارسطو کا یہ نظریہ قدیم زمانے میں تقریباً تمام لوگوں کے دماغ پہ چھایا ہوا تھا۔ قدیم زمانے میں جتنے بھی علوم تھے، اور خاص طور پہ سائنس اور فلسفے سے ریلیٹڈ تھے، وہ سب کے سب اسی کے ارد گرد گھومتے تھے۔ مثال کے طور پر بطلیموس کا سسٹم تھا، اور پارنیکس کا جو سسٹم تھا، یہ سارے کے سارے جو سائنس اینڈ فلسفی کو ڈیل کرتے تھے، سب کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ جو مین دائرہ ہے کائنات کا، یا محور ہے، جس کے ارد گرد جو ہے وہ کائنات کا ہر جو ذرہ ہے، جس میں اجرام فلکی بھی ہیں، اس میں ہر چیز کائنات کی وہ اسی دائرے میں گھوم رہی ہے۔ یہ بہت بعد کی بات ہے، یہ تقریباً آپ یوں سمجھیں کہ 17ویں صدی میں 1571 سے لے کر 1630، یہ کیپلر ایک سائنٹسٹ کا نام تھا، جوہانس کیپلر ان کا نام تھا۔ انہوں نے، شاید یہ پہلے شخص ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی کچھ ایسے لوگوں نے اس کو جو ہے وہ اس سے اختلاف کیا ہو، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب عام طور پہ ایک بڑا آدمی کسی بڑے نظریے سے اختلاف کرتا ہو، تو وہی جو ہے وہ عام پبلک میں بھی ہوتا ہے، اور عام جو ہے اس کا شہرت بھی ہوتی ہے، اور اس کو منوانے میں بھی اس کو جو ہے وہ ہیلپ ہوتی ہے۔ تو اس نے یہ کہا تھا کہ جو اجرام فلکی ہیں وہ پرفیکٹ دائرہ کے اندر نہیں ہیں، اور اس نے یہ بتایا تھا کہ مریخ کی گردش سورج کے ارد گرد مکمل دائرے میں نہیں ہے، بلکہ وہ الپٹیکل ہے، بیضوی ہے۔ بیضوی آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درمیان میں جو ہے وہ تھوڑی زیادہ اس کی موٹائی ہوتی ہے، اور سائڈیں جو ہے جیسے انڈے کی شکل ہے، وہ بالکل گول نہیں ہے، آپ دیکھیں وہ بیضوی ہے۔ تو اس نے پیشین گوئی کی کہ دوسرے تمام سیارے جو سورج کے گرد گھومتے ہیں، وہ بھی شاید بیضوی شکل ہی میں گھومتے ہیں، اور کیپلر کا یہ نظریہ آج ایک ثابت شدہ حقیقت ہے۔ اب سب کو پتا ہے
آپ اپنا دیکھیں، آپ گرمیوں اور سردیوں کے دن رات الگ الگ ہیں، اور جو چاند اور زمین جو ہے وہ گھوم رہی ہے، اور سورج کے گرد گرد جتنے سیارے اور ستارے گھوم رہے ہیں، تو ان کی اگر آپ اس وقت، تو یہ ڈیسائیڈڈ فیکٹ ہے، اور اس میں تو کوئی اب دو رائے نہیں ہے کہ یہ بالکل گول نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ یہ تو بالکل ایک الگ سے ایشو ہے نا کہ یہ کیوں نہیں ہے۔ اس پہ تو بہت ساری سائنٹیفک بحث کی جا سکتی ہے، اور ہم سٹوڈنٹس کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن عام آدمی کے لیے یہی ہے کہ یہ بالکل گول دائرے وہ نہیں ہے۔ وہ سیاروں کی گردش کے بارے میں دوسرے نہج پر سوچ ہی نہ سکے، کیونکہ جن لوگوں نے یہ ارسطو کا نظریہ جو ہے اس کو پڑھا تھا، اس کو دیکھا تھا، تو ارسطو کا اورا اتنا زیادہ تھا، اور جو قدیم یونانی لوگ تھے ان کے اندر تو اس کی بڑی دھاٹ تھی، اور اس سے اختلاف کرنے کی کوئی جرت بھی نہیں کرتا تھا، کوئی سوچنا بھی گناہ سمجھتا تھا۔ ایسے آپ سمجھ لیں کہ ارسطو کا نظریہ جو تھا وہ اس کو ایک طرح سے ایک جیسے ریلیجیس فیکٹ نہیں ہوتے، ایسی اس کو اہمیت ہوتی تھی۔ سو اس وجہ سے ارسطو کے نظریے کی عظمت سالوں قائم رہی، بلکہ 2000 سال تک قائم رہی۔ انہوں نے اس نظریے کو بغیر بحث کے ایک مسلمہ حقیقت کے طور پر مانا ہوا تھا، اور نہ صرف یہ تھا کہ جو گریکس تھے، یونان کے لوگوں نے اس کو مانا، بلکہ آپ کو پتا ہے کہ یونان جو تھا، گریک جو تھا، وہ پوری دنیا کے اندر اس وقت اس کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، تو باقی دنیا کے اندر بھی یہ نظریہ جو ہے وہ مانا جاتا تھا۔ یہ صرف قدیم زمانے کی بات نہیں ہے، یہ ہر دور کی بات ہے۔ ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض خیالات آدمی کے ذہن پر اتنا زیادہ چھا جاتے ہیں کہ ان سے نکل کر آزادانہ طور پر سوچنا آدمی کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ مذہبی دائرہ بھی ہو سکتا ہے، غیر مذہبی دائرہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بند ذہن ہر قسم کی ترقی کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ نئی چیزوں کو نہیں اپناتے، نئے نظریات کو نہیں اپناتے، اور نئے چیلنجز کو قبول نہیں کرتے، تو وہ نہ تو ترقی کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی ایلیمینیٹ ہو جاتے ہیں۔ اینڈ سیم از اے کیس ود دی ڈفرنٹ نیشنز۔ جو قومیں جو ہیں وہ نئے نظریات کو نہیں اپناتی اور نئے چیلنجز کو فیس نہیں کرتی، تو ان کے لیے جو اس کے سوا کوئی اور ان کا فیوچر نہیں ہے کہ وہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، آئندہ کسی اور موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔